سمین منیر نیازی 20ویں صدی کی اردو شاعری کی اہم ترین آواز تھے۔ ان کا شعری لب و لہجہ اپنی انفرادیت کے ساتھ ہمیشہ انہیں نمایاں مقام عطا کرتا رہے گا۔ منیر نیازی جنگ عظیم کے دوران ہندوستانی بحریہ میں بھرتی ہو گئے تھے، لیکن جلد ہی ملازمت چھوڑ کر گھر واپس آ گئے۔ برصغیر کی آزادی کے بعد لاہور منتقل ہو گئے تھے۔ سمیر منیر نیازی کی شخصیت پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور ہم ایک ہی ویڈیو میں اس کی مکمل شخصیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ بڑی ہی محنت کے بعد آج منیر نیازی کی زندگی کے کچھ منفرد پہلو نکال کر آئے ہیں، اور وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا ذکر یہ ہے کہ ایک بار انہیں ہندوستان کا ویزا ملنے میں دیر ہو گئی، جہاں انہوں نے دہلی میں مشاعرہ پڑھنا تھا۔ کسی نے کہا، منیر صاحب، ویزا نہیں ملتا تو نہ صحیح مشاعرہ آپ کے لیے کون سی نئی چیز ہے؟ یہ سن کر منیر نیازی نے ہنستے ہوئے کہا، بات مشاعرے کی نہیں ہے، اصل میں وہاں شراب کوکا کولا کی طرح دستیاب ہے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی ایک واقعے کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ منیر نیازی ایک دفعہ کراچی گئے تو جان ایلیا نے انہیں کہا کہ منیر خان، تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ منیر نیازی نے جواب دیا، بچوں، جو مجھ پہ گزری ہے تم پر گزرتی تو تمہارا خون بھی سفید ہو جاتا۔ ایک مرتبہ لندن کے ایک بین الاقوامی اردو کانفرنس میں جگن ناتھ آزاد اپنا انگریزی مقالہ پڑھ کر ڈائس سے نیچے اترے تو اگلی صف کے سامعین میں شامل منیر نیازی نے انہیں داد دیتے ہوئے کہا، آزاد، تم تو انگریزی یوں فرفر بولتے ہو جیسے کشور نہید فرفر جھوٹ بولتی ہے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی کشور نہید نے یہ سنا اور منیر نیازی کو بے نکت سنانا شروع کر دی تھی۔ منیر نیازی ایک مرتبہ رکشے میں جا رہے تھے اور خیالات میں گم تھے کہ اچانک رکشہ رک گیا۔ انہوں نے رکشہ ڈرائیور سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا، صاحب، جنازہ گزر رہا ہے۔ منیر نیازی جو جملہ سازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بولے، ظالمو، تم بھی کیا لوگ ہو، زندہ انسان کو چل کر گزر جاتے ہو اور جنازے کے احترام میں رکشے کو روک لیتے ہو۔ منیر نیازی کشور نہید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی فیملی فرینڈ سے اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا، لیکن اگر کشور نہید میرے گھر آئے تو اس سے پردہ کراتا ہوں۔ فیصل آباد کی ایک خاتون نے پہلی بار جب منیر نیازی کو اردو شاعری کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے تو منیر نیازی عورت کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولے، فیکٹس کا تو پتہ نہیں، فگرز البتہ ٹھیک ہے۔ یاد رہے، زندگی میں منیر نیازی مزاح میں بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ منیر نیازی نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے کچھ دنوں بعد دوسری شادی اشفاق احمد کے ماموں میجر عزیز کی بیٹی کی نند سے کر لی تھی۔ چنانچہ کالج کے ایک مشاعرے میں جو ہی انہوں نے اپنی معروف نظم کا یہ مصرع پڑھا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، تو پیچھے سے آواز آئی، ویاہ کرن لگیاں تے ذرا بھی دیر نہیں لائی۔ کہتے ہیں کہ ایک محفل میں قتیل شفائی اپنے حجام کی خوبیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور بات آ پہنچی اس نقطہ پر کہ انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکتی۔ سب حیران ہوئے کہ وہ ایسی دو کون سی چیزیں ہیں، کٹ بھی جائیں اور لہو بھی نہ نکلے۔ قتیل صاحب نے جلد ہی سب کی حیرانی یہ بتا کر دور کر دی کہ انسانی جسم میں یہ دو چیزیں جن کے کاٹنے سے خون نہیں نکلتا، ایک تو انسانی بال، دوسرے ناخن۔ ابھی قتیل صاحب نے فقرہ بھی مکمل نہیں کیا تھا کہ منیر نیازی بولے، قتیل، تو پھر ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا، آپ نے ہمارے دیہات کا حجام نہیں دیکھا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بال کاٹتے ہوئے ہمارے کان بھی کاٹ دیتا ہے۔ سمین، اچھے وقتوں کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس احمد فراز، احمد ندیم قاسمی اور منیر نیازی جیسے چمکتے ستارے ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ عالمی مشاعرے میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ دوران پرواز منیر نیازی نے مشروب خاص کچھ زیادہ ہی پی لیا۔ جہاز جب نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اترا تو نیازی صاحب مکمل طور پر آؤٹ ہو چکے تھے۔ مشاعرے سے پہلے وائس آف امریکہ نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہوا تھا، جس کا موضوع کچھ اس قسم کا تھا کہ جدید عالمی شاعری کے رجحانات اور اردو غزل کا مستقبل۔ شعراء جب اس مذاکرے میں شرکت کے لیے اسٹوڈیو پہنچے تو نیازی صاحب تقریباً نیند میں تھے۔
بدقت انہیں کرسی پر بٹھایا گیا اور میزبان نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر نیازی صاحب سے ہی پہلا سوال پوچھ لیا۔ میزبان بولے، سامعین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اردو ادب کے ستارے یہاں موجود ہیں، تو ہم آغاز منیر نیازی سے کرتے ہیں۔ میزبان نے منیر نیازی سے اردو ادب اور شاعری کے حوالے سے ایک سوال پوچھا اور منیر نیازی سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جواب میں منیر نیازی نے اونگ کر کروٹ بدل لی۔ میزبان نے اپنا سوال دہرایا مگر نیازی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شاعر نے ہلا جلا کر انہیں اٹھایا اور میزبان کا سوال سنایا۔ نیازی صاحب نے نیم آنکھوں سے میزبان کو دیکھا اور کہا، اس ضمن میں دیگر مہمانوں نے جو بھی کہا میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ سمن زندگی کے دلچسپ اور منفرد حوالے منیر نیازی کی زندگی کے حوالے دے۔ منیر نیازی بہت ہی بڑی دلچسپ اور پروقار شخصیت گزری ہیں اور انہوں نے ادب کو نمایاں زینت بخشی تھی۔ سبھی مل کر پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کو جنت الفردوس میں نمایاں مقام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔